بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 6، کتاب عدل الہی، امام خمینی کی نگاہ میں باطنی قوتوں کی سعادت و شقاوت۔ بہرحال انسان کی حسی قوتیں اور مرتبہ شہود بھی سعادت و شقاوت کی حامل ہوتی ہیں۔ اس سے بلند مرتبہ وہم و خیال باطنی اور حواس باطنی کا مرتبہ ہے۔ اس میں بھی سعادت و شقاوت ہے، چنانچہ مناسب و سازگار وہمی صورتوں اور تصورات کا ادراک اس مرتبے کی سعادت ہے۔ مثلاً کوئی شخص خیالی دنیا میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کا خیال اور تصور کرتا ہے۔ مثلاً چند سال کے بعد وہ کسی ادارے کا سربراہ بن جائے گا، لوگ اس کی اطاعت کریں گے اور وہ سب کی توجہ حاصل کر لے گا، یا یہ عہدہ کہ جس پر میں فائز ہوں اس کا انجام اچھا یا برا ہوگا۔ یہ سب اس مرتبہ خیال اور وہم کی سعادت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہمیشہ برے اور ناگوار خیالات میں رہے جو اس مرتبہ خیال کے ساتھ سازگار نہ ہوں، اور وہ ہولناک اور وحشتناک خیالات میں مشغول رہے اور اس کا مرتبہ خیال ان ناسازگار اور قابل نفرت تصورات کو ادراک کرتا رہے، تو یہ اس مرتبے کی شقاوت ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر چیز کا وجود جس طرح بھی ہو، اس کا ادراک بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اور اس کا سازگار اور ناسازگار ہونا بھی اسی مناسبت سے ہوگا۔ بنابراین وہ عقول کے جو مجرد اور عقل محض ہیں اور نوری حقائق کا ادراک کرتی ہیں، لیکن مادہ نہ رکھنے کی وجہ سے متاثر و منفعل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ناملائمات و ناسازگاری بھی نہیں رکھتی۔ چونکہ یہ وجود ہیں اور ان کا ادراک قوی ہے، لہٰذا ان کے مدرکات بھی باشرف اور نورانی ہیں، لہٰذا ہمیشہ سعید اور نیک بخت ہیں۔ بنیادی طور پر شقاوت عالم عقول میں آ ہی نہیں سکتی، اور یہ سب کے سب بالذات سعادت مند ہیں۔ سعادت و شقاوت کا معیار۔ نتیجہ یہ کہ حصول سعادت کا معیار تین چیزیں ہیں: مدرک، جس چیز کا ادراک کیا گیا ہو، مدرک، ادراک کرنے والا، اور ادراک۔ جس قدر یہ تینوں اعلیٰ ہیں اسی قدر سعادت بھی اعلیٰ ہے، اور جس قدر یہ قوی ہوں گی سعادت بھی قوی تر اور زیادہ ہوگی۔ مثلاً عقل اول کے جو خود بخود کامل ہے، یعنی ایک قوی مدرک ہے، لہٰذا اس کا ادراک بھی قوی ہے اور اس کے مدرکات بھی اعلیٰ و باشرف ہیں۔ مثلاً وہ اپنی ذات کا ادراک رکھتی ہے اور کسی شے کی ذات اس شے کے ساتھ انتہائی سازگار ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میرے لیے یہی فخر کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں کا معنی یہی ہے۔ عالم طبیعت میں سعادت محض نہ ہونا، لیکن انسان جب تک عالم طبیعت میں ہے، مادے کے ساتھ معاشرت کی وجہ سے اس کی قوت عاقلہ اور مرتبہ عقل سعادت محض سے آ رہی ہیں۔ چونکہ ممکن ہے اس لیے ناملائمات کا ادراک کرتا ہے۔ عالم طبیعت دنیا میں اکثر لوگ بالفعل قوہ عاقلہ نہیں رکھتے تاکہ وہ دائماً نوری حقائق اور موجودات مجردہ کا ادراک کر سکیں، بلکہ کچھ لوگ کلی مفاہیم کو درک کرتے ہیں جو حقائق کی قسم سے نہیں ہیں، لہٰذا اس عالم میں ان کے لیے سعادت نہیں ہے۔ البتہ کچھ کامل لوگ ہیں کہ جو نوری مجرد حقائق کا ادراک کر سکتے ہیں، وہی سعادت کے اس مرتبے پر فائز ہیں۔ اخوند شیخ محمد کاظم خراسانی وعدہ دیتے ہیں کہ اگرچہ انسان اس دار طبیعت دنیا میں ریاضت نفس کے ذریعے مجردات کے بارے میں شہودی انکشاف تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ مبدن اور صفات کمالیہ مثلاً قادر، حی، مرید اور مدرک وغیرہ پر براہین سے آشنا ہو سکتا ہے، اور اس کا قلب ایک الہی و برہانی قلب بن سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر وہ اپنے آپ کو ان ادراکات سے مانوس کر لے اور اپنے نفس کی توجہ برہان کے ذریعے غیر خدا سے ہٹا لے اور برہان کے ذریعے مبدع و صفات کمالیہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو جب اس کا نفس قابلیت حاصل کر لے گا اور صاف ہو جائے گا اور وہ اس جہاں سے منتقل ہوگا، تو برہان کے ساتھ مانوس ہونے کی وجہ سے اس پر حقائق ثابتہ منکشف ہو جائیں گے، اور نیک و اعلیٰ مدرکات بالخصوص اعلیٰ شہودی طور پر اس کے لیے منکشف ہو جائے گی، اور اسے زیادہ سے زیادہ
اور دائمی اور اعلیٰ سعادت حاصل ہوگی۔ پس خوشی و سرور کا معیار ملائمات اور سازگار چیزوں کو پانا ہے، یعنی انسان اپنے ساتھ سازگار چیزوں کا حاصل کر لے۔ انسان کی سعادت و شقاوت کا دوسری موجودات کے ساتھ فرق۔ سعادت و شقاوت کی حقیقت کے بیان کے بعد ہم بطور پند و نصیحت عرض کرتے ہیں، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ سعادت سازگار و ملائم بالطبع چیزوں کے ادراک کو کہتے ہیں، اور اس کی مثال میں قوہ ذائقہ کی سعادت سے مراد اس کے ساتھ سازگار چیزوں کا ادراک ہے۔ اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں قوہ کی سعادت کیا ہے۔ مثلاً کیچوا کے جس میں لمس کے علاوہ اور کوئی قوہ نہیں ہے، اگر وہ کسی ایسی مٹی میں ہو کہ جو اس کی طبع کے سازگار ہے، یعنی نہ گرم اور نہ سرد، نہ سخت ہے نہ نرم، اور نہ تو بہت گیلی ہے نہ انتہائی خشک۔ خلاصہ ہر جہت سے اس کیڑے کی پیدائش کے پہلے دن سے لے کر آخر تک یہ اکثر مواقع پر وہ اس کی طبیعت کے ساتھ سازگار ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیڑا اپنی پوری زندگی کے دوران سعادت مند رہا ہے۔ لیکن انسان کی سعادت اس قدر آسان اور سادہ نہیں، کیونکہ انسان میں دو پہلو دیکھنے پڑتے ہیں۔ اول یہ کہ انسان کیچوے برساتی کیڑے کی مانند نہیں، بلکہ مختلف حیثیات و مراتب اور قوا پر مشتمل معجون ہے، اور فقط اس کی کسی قوت و حیثیت کی خوشبختی اور سعادت کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ وہ سعید ہے۔ مثلاً اگر اس کا ذائقہ ہمیشہ حلوے اور مٹھائیوں کا ذوق رکھتا ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بطور مطلق خوشبخت اور سعادت مند ہے، بلکہ اس کی دوسری قوتوں مثلاً عقل و قوا و خیال اور برزخی مرتبے کو بھی ملاحظہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح ہے، یعنی اس کی قوتیں بھی ملائمات اور سازگار چیزوں کو ادراک کرتی ہیں یا نہیں۔ مثلاً اگر انسان کا خیال و تصور تو پریشان حال ہو، لیکن ذائقہ شیریں غذاؤں تک دسترس رکھتا ہو، تو کیا ایسا شخص مرتبہ خیال میں بھی خوشبخت ہے، یا کسی کے کان برے کلمات اور اہانت آمیز باتیں اور گالیاں یا طنز سن رہے ہوں، لیکن ساتھ ہی وہ ایسی مرغن غذائیں بھی کھا رہا ہو کہ جو اس کی طبیعت کے ساتھ ملائم و سازگار ہیں، تو کیا یہ شخص قوہ صائمہ کی طرف سے بھی خوش بخت کہلائے گا؟ واضح ہے کہ اس کی سمجھ سعادت مند نہیں ہے۔ انسانی سعادت کا عالم آخرت تک امتداد۔ اگر کوئی شخص ریشمی نرم بستر اور ہنس کے پروں سے بھرے نرم و نازک تکیے پر سر رکھ کر سوئے کہ جو حص لامسہ کے ساتھ سازگار ہے، تو یہ حص سازگاری کا ادراک کرتی ہے، لہٰذا وہ سعادت مند ہے۔ لیکن اسی وقت اگر اس شخص کا کوئی عزیز ترین فرد کسی بیابان میں سردی و برف اور طوفانی رات میں ہو، تو اس کی قوہ خیال جن تصورات میں مشغول ہوگی اس کے اس عزیز ترین فرد پر کیا گزر رہی ہے، تو کیا پھر بھی یہ شخص از لحاظ قوہ خیال سعادت مند ہے یا بہت زیادہ بدبخت و پریشان حال؟ در حالانکہ اس کی قوہ لامسہ کے مدارکات مکمل طور پر اس کے ساتھ سازگار ہیں۔ خلاصہ یہ کہ انسان کی اس قدر قوتیں ہیں کہ وہ ایک مرکب معجون کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اگر ان سب قوتوں میں سے فقط اس کی قوہ ملائمت کو ادراک کر رہی ہو تو وہ خوشبخت و سعید نہیں کہلائے گا۔ دوسرا پہلو کہ جو انسان کی سعادت و شقاوت میں ملاحظہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان ایک کیچوے کی طرح ایک وقتی مخلوق نہیں کہ اس کی خوش بختی کو فقط چند دنوں کے لیے دیکھیں کہ جو وہ نرم اور متوسط مٹی میں گزارتا ہے، بلکہ انسان کو اپنی زندگی کے پوری مجموعی مدت کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان چند سال تک اس دنیا میں رہنے والی مخلوق ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک اور اخروی دنیا میں رہے گا۔ بالفرض اس دنیا میں وہ 50 یا 60 سال زندگی گزارتا ہے اور ہر قسم کی شیرینی کا ذائقہ چکھتا ہے، ہر قسم کے قوہ لامسہ و سامہ اور باصرہ کو اپنے طبعی انداز میں اپنے ساتھ سازگار دیکھتا ہے اور ان کا ادراک کامل رکھتا ہے۔ مثلاً ریشمی اور نرم و نازک بستر پر سوتا ہے، خوش الحان صدائیں سنتا ہے اور نورانی اور رنگین چیزوں کو دیکھتا ہے۔ کیا وہ سعادت مند ہے؟ ہو سکتا ہے یہی چند سال کے جو اس نے اپنے سازگار چیزوں کے ادراک میں گزارے ہیں اس کے لیے عذاب علیم کا سبب اور اس کے لیے عظیم ترین ظلمت اور غیر متناہی بدبختی کا موجب بن جائیں۔ دینوی زندگی کا اصل مقصد یہ کہ لوگ اس مقام تک پہنچ جائیں گے جس تک اس کا مبلغ اور رسول پہنچاتا ہے۔
خوش بخت اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے سعادت کے راستے بھی بیان کیے ہیں، لیکن ہم خوش بختی کو فقط بطن اور فرج کی خوش بختی میں دیکھتے ہیں اور اسی چند روزہ دنیاوی زندگی کی خوش بختی کو کافی سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس بات سے غافل ہیں کہ یہ دنیا حیات، سعادت اور لذت سے خالی ہے اور اس کی لذتیں ہزاروں مشکلات اور مصیبتوں کے ہمراہ ہیں۔ عالم طبیعت دنیا اس جہاں آخرت کی سعادت و شقاوت کا مبدا ہے، یہ جگہ کھیتی اور مزارع ہے۔ ابدی سعادت اسی جگہ کاشت کی جاتی ہے اور ابدی شقاوت بھی اسی جگہ بنتی ہے۔ یہ جگہ فقط بیج بونے کے لیے ہے اور فصل کی کٹائی کی جگہ آخرت ہے۔ پس عالم دنیا سعادت و خوش بختی کا مبدا اور اس جہاں کے عذاب علیم و ظلمت و نعمت و صحت اور سلامتی کا سرچشمہ ہے۔ شاید حدیث شریف میں یعنی خوشبخت ماں کے پیٹ میں خوشبخت ہے اور بدبخت ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت ہے، البتہ خارجی عوامل کے اثرات کی وجہ سے۔ میں سعادت و شقاوت سے مراد یہی ہو جو ہم نے کہا ہے، مراد یہ نہیں کہ یہ ذاتی امور ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے، اور سعادت کو ذاتیات میں سے شمار کیا گیا ہے، یعنی سعید ذاتاً سعید ہے اور قابل تعلیل نہیں ہے، جیسا کہ شقی ذاتاً شقی اور قابل تعلیل نہیں، لیکن مسلماً سعادت و شقاوت کا یہ مفہوم نہیں، بلکہ یہ دنیا اخروی سعادت و شقاوت کا مبدا اور مظاہر ہے۔ سعادت اور شقاوت اور اختیار انسانی سعادت و شقاوت کا ذاتی نہ ہونا۔ جو کچھ بیان ہوا ہے، اگر آپ اسے سمجھ گئے ہیں تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ سعادت اور شقاوت ذاتی اور بغیر علت کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ دونوں انسان کا جز یا اس کی ماہیت کا لازمہ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں وجودی امور میں سے ہیں جو اپنے علل کے معلول ہیں اور نہ فقط علت کے محتاج ہیں بلکہ بندے کے ارادے اور اختیار سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ پس سعادت کا سرچشمہ درست عقائد، نیک اخلاق اور اچھے کام ہیں۔ اسی طرح شقاوت کا سرچشمہ ان کے برعکس امور ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے انسانی نفس پر اثرات و نقوش مرتب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ عالم آخرت میں سزا و جزا اور ان کی غیبی صورتیں دیکھتا ہے، جیسا کہ دینی اور عقلی کتب میں ان کی تفصیل اور شرح بیان ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ چونکہ سعادت و شقاوت انسان کی وجودی حیثیت سے اخذ ہوتی ہے اور یہ امور جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ کچھ علل و اسباب کے معلولات ہیں، پس اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں کہ سعادت و شقاوت ذاتی امور میں سے ہیں اور جن کی کوئی علت نہیں۔ ثواب اور عقاب کی بنیاد عقل ہے۔ بعض اوقات خیال کی جاتی ہے کہ سعید و شقی کی تینت کی خلقت کے فرق کے باعث سعید اپنی سعادت اور شقی اپنی شقاوت کو خود انتخاب کرتا ہے، جیسا کہ بہت سی روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہے، لہٰذا اس کی بازگشت شبہ جبر کی طرف ہوتی ہے۔ بنابراین ایک مختصر سی تمہید کے بعد اس مطلب کی وضاحت کے لیے چند سطریں لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ تمہید یہ ہے کہ بلا شک و شبہ کسی فریضے کے مقدمات و شرائط یعنی عقل، اچھائی و برائی کی تشخیص اور مکلف تک فریضے کا حکم پہنچ جانے کے بعد ہر مذہب و مکتب کے عقلاء قوانین کی عمدن مخالفت پر سزا کے صحیح ہونے کا حکم لگاتے ہیں، خواہ وہ قوانین شرعی ہوں یا سیاستدانوں کی طرف سے وضع کردہ سیاسی و مدنی قوانین ہوں۔ بنابراین عقل انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے اور اسے فرائض کی ادائیگی کے شرف تک پہنچاتی ہے، اور عقل ہی کی وجہ سے انسان کو سزا یا جزا ملتی ہے، کیونکہ عقل کے ذریعے مولا الموالا کی اطاعت ہوتی ہے اور عقل ہی اس کی مخالفت کی قباحت کا حکم لگاتی ہے۔ یہ عقل ہی ہے کہ جس کے ذریعے مولا اور اس کا حق پہچانا جاتا ہے اور اس کے دار ثواب و عقاب قیامت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پس اگر انسان اپنے اختیار اور ارادے سے بغیر کسی اضطرار و اجبار کے اپنے مولا کی مخالفت کرے تو اس کی اپنی عقل اور تمام عقلاء کی عقلیں اسے سزا دینے کا حکم دیتی ہیں، جیسا کہ معتمدین ممالک کے قوانین کی مخالفت میں بھی ایسے ہی ہے۔ پس سزا کے صحیح ہونے کا جو معیار و ملاک ان قوانین کی مخالفت میں ہے، وہی معیار مولا الموالا کی
کے دستورات کی مخالفت میں بھی۔ بنابراً جو شخص انسانوں کی طینت کے فرق کے بارے میں اور اس سلسلے میں جو روایت منقول ہے ان کا مطالعہ کرے تو اسے اس چیز پر توجہ کرنی چاہیے کہ اگر سزا و جزا کے صحیح ہونے کے حکم کا ایک رکن انسان کا خلقت کے لحاظ سے علین اور سجین کی طینت میں مختلف ہونا ہے تو وہ اس سزا اور جزا کے غلط ہونے کا حکم لگائیں، ورنہ عقلاً کا پہلا حکم اپنی جگہ باقی ہے۔ واجب الوجود کی طرف سے قابل پر فیض کے اضافے کا لزوم۔ اس تمہید کے جاننے کے بعد جان لو کہ واجب الوجود بذات تمام جہات سے واجب ہونے کی وجہ سے موضوع قابل سے فیض کو نہیں روک سکتا، چونکہ فیض کو استعداد کے کامل ہونے اور ہر طرف مقابل میں عدم نقص کے بعد بھی روکنا فعال میں نقص کا موجب بنتا ہے یا اس میں امکانی جہات کے پائے جانے پر دلالت کرتا ہے، جبکہ خداوند متعال ان سب باتوں سے منزہ ہے، اور وجوب کا لازمی ہونا یعنی عدم منع فیض اس کی ذات سے برائی اور ظلم کے صدور کے محال ہونے کی مانند اختیاری اور ارادی چیز ہے، اور اس کے صاحب ارادہ و اختیار ہونے کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔ بنابراً جب قابل میں سے استعداد اور قبولیت تام ہو جاتی ہے تو فیض اور وجود مبادی اعلیٰ سے ان پر جاری ہو جاتا ہے، البتہ مادے کی قابلیت اور استعداد کے مطابق ہی فیض وجود جاری ہوتا ہے، کیونکہ مادہ اور صورت کے درمیان طبعی ترکیب کی وجہ سے ایک قسم کا تناسب پایا جاتا ہے جس کے سبب مادہ اپنی استعداد کے اقتضاء کے برعکس ایک لطیف صورت کو قبول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جس چیز کے لیے مستعد ہے اسے قبول کرنے سے امتناع بھی نہیں کر سکتا۔ کمالات کی وجود کی طرف بازگشت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اپنے مقام پر بیان ہو چکی ہے اور علوم عالیہ میں اس بات شدہ ہے کہ تمام کمالات کی بازگشت وجود کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا جان لیں کہ سعادت خواہ عقلی و حقیقی ہو یا حسی و گمانی، وجود اور کمال وجود کی نوع سے ہے، بلکہ جہاں بھی وجود ہے وہاں خیر و سعادت بھی ہے۔ اسی طرح وجود اور کمال وجود کا ادراک بھی خیر و سعادت ہی ہے، یعنی خیرات اور سعادت کے درجات کا تعلق وجود کے درجات سے ہے، لہٰذا جب بھی وجود کے درجات بلند ہوتے ہیں خیر و سعادت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اہل تحقیق کے نزدیک خیر و سعادت وجود کے مساوی ہیں، لہٰذا اعتباری ماہیتوں اور اختراعی ذوات میں کسی قسم کی خیر نہیں پائی جاتی۔ بنابراً کامل ترین اور مکمل ترین وجودات ہی خیر مطلق ہیں جو تمام خیرات اور علی الاطلاق سعادت مندی کا سرچشمہ ہے۔ پس جب کوئی موجود وجود کے سرچشمے سے دور ہوتا ہے تو وہ نواقص اور تعینات کا ہم نشین بن جاتا ہے اور خیر و سعادت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ تو سعادت سے متعلق ایک وضاحت تھی۔ شقاوت کی اقسام۔ رہی بات شقاوت کی تو یہ بھی دو قسم کی ہے۔ ایک شقاوت وہ جو وجود و کمال کے مقابلے میں ہے، جس کی بازگشت نیستی اور نقص کی جانب ہوتی ہے۔ دو وہ شقاوت کے جو جہل مرکب، فاسد عقائد، اعتقاد میں خرافات و توہمات اور پست و برے اخلاق، مثلاً اخلاقیات میں کبر و غرور، حسد و کینے اور منافقت و عداوت، بخل، بزدلی اور برے اعمال، شرعی محرمات کے ارتکاب، مثلاً ظلم و ستم، قتل و غارت، چوری اور شراب خوری وغیرہ جیسے امور کے ارتکاب سے وجود میں آتی ہے۔ نفس اور باطن میں شقاوت کی تاثیر۔ اس قسم کی شقاوت کی نفس اور باطن ملکوت میں ایک صورت و شکل بن جاتی ہے اور اس کے حامل افراد کے لیے آخرت میں وحشتناک اور دردناک عذاب ہوگا کہ جب ملکوت نفس ظاہر ہوگا اور طبیعت کے خول سے نکلے گا تو اس عذاب کے اہل لوگ ایک دائمی غم و اندو اور ابدی عذاب میں ہوں گے اور ایسی زنجیروں میں باندھ دیے جائیں گے جو ان کے اپنے اعمال، اخلاق، ملکات، تاریک عقائد اور جہالتوں کی صورت کے مطابق بنائی گئی ہوں گی، جیسا کہ یہ بات علماء آخرت کے نزدیک بھی ثابت ہے، اور آسمانی کتب خصوصاً قرآن مجید جیسی الہی و کامل کتاب کے جو ختم نبوت کی حامل ہے نے بھی اس قسم کے عذاب کے وجود سے پردہ اٹھایا ہے، اور اس کی تفصیل اہل بیت اطہار علیہم السلام سے منقول روایات میں موجود ہے۔ سعادت اور شقاوت کا ذاتی نہ ہونا۔ اس تمہید کے جاننے کے بعد آپ جان لیں کہ سعادت مطلق اور شقاوت بمعنی دوم
ذاتیات غیر معلل میں سے نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے کہ ذاتی غیر معلل ماہیات اور اس کے لوازم ہیں، اور وجود جس قسم کا بھی ہو ممکنات میں سے کسی کے لیے بھی ذاتی نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سعادت مطلق اور اسی معنی میں شقاوت وجود مجہول کی شخص سے ہے، جن کے لیے علت کی ضرورت ہوتی ہے اور موجودات میں سے کسی کی بھی ذاتی ممکن نہیں ہوتی۔ البتہ موجودات چونکہ ذاتاً متعدد و مختلف مراتب اور مدارج کے حامل ہوتے ہیں، اور ان کا ہر مرتبہ اپنے بعد والے برتر مرتبے کا معلول ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس سے تخلف کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پس ذاتاً اور حویتاً جو وجود عالی کا معلول ہے اور اپنے معلول سے تخلف نہیں کر سکتا، کیونکہ معلولیت اس کی ذاتی ہے، اور یہ ذاتی اس ذاتی کے علاوہ ہے کہ جو علل نہیں چاہتی، بلکہ ایسی ذاتی کے جو عین معلولیت ہے۔ خیر و شر کی جانب رجحان میں نفوس کے مختلف ہونے کا سرچشمہ جان لو کہ خوبیوں یا برائیوں کی طرف اشتیاق رکھنے اور سعادت یا شقاوت کے موجوبات کی طرف رجحان رکھنے میں انسانی نفوس میں اختلاف اور فرق کا سرچشمہ بہت سے امور ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین امور کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اول ایک تو خود نفوس انسانی کا فرق ہے، اور اس فرق کا سرچشمہ فیض کو قبول کرنے والے مستعد مادے پر اضافے کا افاضے کا اختلاف ہے، اور مادے کے اختلاف کا سبب یعنی جو نطفے انسانی صورتوں کو قبول کرنے کے لیے مستعد ہوتے ہیں، ان میں اختلاف اس طرح ہے کہ یہ نطفے قوتوں کے عمل کے بعد باہر سے ملنے والی غذاؤں سے بنتے ہیں، یعنی انسان کی قوہ مولودہ بدن میں باقی ماندہ غذا سے کچھ اجزاء کو تولید مثل کے لیے جدا کر دیتی ہے۔ حیوان میں انہی اجزاء کو نطفہ کہا جاتا ہے، اور پھر غذائی لطافت اور عدم لطافت، پاکیزگی اور کثافت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے انتہائی فرق رکھتی ہیں، لہٰذا ان سے حاصل ہونے والے نطفے میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ ناگزیر ہے بنابراین اگر نطفہ لطیف اور صاف غذاؤں سے بنا ہوا ہو تو اس میں صورت کو قبول کرنے کی خاصی استعداد موجود ہوگی، جبکہ کثیف اور سخت غذا یا لطیف اور غیر لطیف غذا کے آمیزے سے بنے ہوئے نطفے میں صورت کو قبول کرنے کی استعداد مختلف ہوگی۔ آپ پر مخفی نہ رہے کہ امتزاج اور اختلاط کی بہت سی قسمیں ہیں کہ جن سے سوائے خداوند متعال کے اور کوئی بھی آگاہ نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی جان لیا کہ مادے پر افاضہ ان کی استعداد کے مطابق ہونا ہے، جو اس کی حد سے تجاوز نہیں کرتا، چونکہ استعداد سے زیادہ افاضہ ایک امر محال ہے، اسی طرح اس سے کمتر بھی محال ہے۔ دوم اچھائی اور برائی کی طرف رجحان میں انسانی نفوس کے فرق کا دوسرا سبب اسباب شامہ اور غیر شاہمہ اور ارحام کی طہارت و عدم طہارت ہے۔ ان دونوں کو استعدادوں اور افاضات کے فرق میں بہت زیادہ دخالت حاصل ہے، اور اس مطلب کی طرف ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخہ والاحرام المطہرہ، یعنی لہٰذا یہاں نطفے کو انتہائی لطافت اور پاکیزگی کی وجہ سے نور کے نام سے مسموم کیا گیا ہے۔ سوم تیسری چیز ازدواج اور مباشرت کے آداب اور اس کے اوقات کی رعایت کرنا ہے، اور دوران حمل اور دودھ پلانے کے زمانے کے آداب کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح بیوی اور دائی کے انتخاب اور دوسرے امور میں احتیاط کرنا ہے، چونکہ یہ چیزیں بچے کے بدن اور روح کی ترکیب پر اثر انداز ہوتی ہیں، جیسا کہ ماحول، مربی، معلم اور دوست و ہمنشین اور دوسرے علوم وغیرہ اثر انداز ہوتے ہیں جن کو شمار کرنا مشکل ہے، اور یہ سب باتیں تجربہ شدہ ہیں۔ انسانوں کی خلقت اور اخلاق کے مختلف ہونے کے اسباب۔ پہلی علت غذا۔ انسانوں کے درمیان خلق و خو کے لحاظ سے بہت زیادہ اختلاف اور فرق پایا جاتا ہے۔ اس قسم کے اختلاف کے اسباب بہت زیادہ ہیں، جن میں سے بعض تو ہمارے اختیار سے باہر ہیں اور کچھ ہمارے اپنے اختیار میں۔ بنابراین مسلک حق اور حرکت جوہری کے نظریے کو قبول کرنے کے بعد کہ جس میں نفس کو عالم طبیعت کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے، ان اختلافات میں سے ایک فرق و اختلاف اس
عالم کا مواد اولیہ ہے، ہماری غذاؤں کا مادہ اپنی سختی اور نرمی کی وجہ سے عالم بالا سے فیض قبول کرنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں میں فرق عارض ہو جاتا ہے۔ غذاؤں کا مادہ بہت مختلف ہوتا ہے، چونکہ مادہ بساط میں سے بھی ہے اور مرکبات میں سے بھی۔ دوسری جانب انسان بھی فقط ایک غذا پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ مختلف غذاؤں کے مادے ملا کر ایک دن میں چند قسم کی غذائیں کھاتا ہے، جو رطوبت اور حرارت، تلخی اور شیرینی سے لے کر انواع و اقسام کے پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کے کھانے اور روٹیاں، مثلاً گندم اور اس کی گوناگون قسمیں اس کی خوراک بنتی ہیں۔ دنیا کے انواع و اقسام کے غذائی مواد کا اختلاف، خواہ وہ ماکولات ہوں یا مشروبات، انسانوں کے درمیان موجود فرق و اختلاف میں دخالت رکھتا ہے، چونکہ اسی غذائی مواد سے انسان بنتا ہے اور وہی اس کا سرچشمہ قرار پاتا ہے۔ دوسری علت سلب پدر، اس کے علاوہ مادہ اپنی اس قدر وسعت کے باوجود اختلاف کا سبب بنتا ہے، لہذا انسانوں کے سلب اور ان کی نفسیات بھی مختلف قسم کے لقمے اور غذائیں کھانے کی وجہ سے ان کے نطفوں کے مختلف ہونے کا باعث بنیں گی۔ تیسری علت ماں کا رحم اور ماؤں کے رحم بچے دانی بھی مختلف جہات کی وجہ سے اولاد کے مختلف ہونے کا موجب بنیں گے، مثلاً گرمی و سردی، طہارت و پاکی کے لحاظ سے۔ یہ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اس وقت وہ جو غذا کھاتی اس لحاظ سے، حتیٰ خوشی اور غم کے لحاظ سے، غصے اور ماں کے مزاج کی صحت و سلامتی کی حیثیت سے بھی اولاد کی خلقت اور خلق پر اثر پڑتا ہے۔ چوتھی علت ماں کا دودھ، اس کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ سے متولد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ماں سے جو دودھ پیتا ہے، اس لحاظ سے بھی مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماں کی نفسیاتی حالت، مثلاً اگر ماں پریشانی کی حالت میں دودھ پلائے گی تو اس کا اور اثر ہوگا، اور اگر خوشی کی حالت میں پلائے گی تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح جتنی بھی غذائیں ماں کھاتی ہے اور دوسرے تمام عوامل بچے پر اثر کرتے ہیں، اس کے بعد بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور جو غذا کھاتا ہے وہ کچھ اور عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کا اخلاق اور خلقت مختلف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب بچہ مدرسے جاتا ہے اور جس قسم کی علوم اور تربیت سے آشنا ہوتا ہے اور جس قسم کے افراد کی رفاقت میں رہتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اخلاق اور خلقت میں اس اختلاف کا موجب بنتی ہیں۔ پانچویں علت تعلیم و تربیت، جو شخص پہلے دن سے ہی اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں تھا اور اس کے تمام آباء و اجداد و انبیاء تھے، پہلے وہ ابو البشر حضرت آدم کے صلب میں تھا، اس کے بعد اس کے تمام آباء و اجداد انبیاء، مرسلین یا اوصیاء کرام تھے، جو سب کے سب غذا کے انتخاب میں انتہائی دقت کرتے تھے، اور اسی طرح ان کا اخلاق اور نفسیات بھی الہی اخلاق اور میزان کے مطابق تھا، اور اپنی اولاد کو بھی انسانی علوم و آداب کے مطابق تربیت کرتے تھے اور ان کی پرورش کرنے میں بہت زیادہ صحیح و کوشش کرتے تھے۔ اور اگر اس طرح انسان کا نطفہ اسلاب شامخہ میں قرار پاتا ہے اور دوسری طرف ان کی مائیں بھی انہیں ارحام مطہرہ میں پرورش دیتی ہیں، اور جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو ایک عاقل عورت انہیں دودھ پلاتی ہے جو انتہائی لطیف غذاؤں سے آمادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ تدریجاً پرورش پانے اور سن رشد کو پہنچ جانے کے بعد روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے، تو طبعی اور واضح ہے کہ ایسا شخص اپنی ذات کے لحاظ سے انتہائی صفا و ضیاء میں ہوگا، اور یہی معتدل انسان غیبی فیوضات کی استعداد رکھے گا، اور اپنی استعداد کی صفا اور طہارت میں وہ اس زیتون کی مانند ہوگا کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے سورہ نور آیت نمبر 35 میں، اور قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یعنی جب کسی علمی مطلب کی طرف اشارہ بھی کیا جائے تو ایسا شخص بہت آسانی کے ساتھ اسے سمجھ جاتا ہے، یا اگر فیوضات کی جانب سے ایک معمولی سا بھی اشارہ کیا جائے تو انتہائی سہولت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ جو انبیاء اور مرسلین نے غذاؤں اور ذائقوں کے اثرات اور خواص بیان فرمائے ہیں، اس میں ان کی نظر ان خوراکوں کی طبعی خواص پر نہیں تھی کہ حکمہ کی مانند غذاؤں کے اثرات اور خواص بیان کرنے میں ان کی نظر بدن کے موٹا ہونے یا قوی ہونے یا خون کی زیادتی پر ہوتی ہے، بلکہ اس قسم کے مطالب انبیاء کرام کے مقصد اور ہدف سے دور تھے۔ انبیاء کی طرف سے غذاؤں کے خواص کا بیان، انبیاء کرام کی نظر میں غذائی مواد کے خواص اس لحاظ سے قابل بیان ہے کہ ان میں روحانی
صفا اور کمال کی طرف توجہ اور کمالات کی جانب سے فیض قبول کرنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خربوزے کے خواص اور اثرات بیان فرماتے ہیں اور اسے کھانے کی ترغیب و تشویق کرتے ہیں، تو اس سے فقط اس کے ان خواص کا پہلو مد نظر ہوتا ہے کہ جو روح کی لطافت اور ذات کی صفا اور وجود کی پاکی کا باعث بنتا ہے، جبکہ طبیب اس کی خاصیت بیان کرتے ہیں تو اس کی نظر جسم کی صحت اور انسان کی گردن کے موٹا ہونے پر ہوتی ہے۔ البتہ ادبا اور طبعی حکمہ کی عقلیں اس سے زیادہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اشیاء کے اثرات اور خواص انسان کی ذاتی سعادت اور باطنی صفا اور نورانیت میں جو دخالت رکھتے ہیں اسے فقط انبیاء کرام اور مرسلین ہی جان سکتے ہیں، وہ بھی غیبی اور الہی تعلیم کی روشنی میں۔ لیکن ممکن ہے لوگوں کی اکثریت کے نزدیک ایک غذا ذائقے، لذت اور مزے کے لحاظ سے زیادہ قابل توجہ نہ ہو، لیکن فیض اور کمالات کو قبول کرنے اور وجودی لطافت کے لحاظ سے ایک لذیذ غذا سے کہیں زیادہ خاصیت رکھتی ہو۔ لیکن بعض اوقات لوگوں کے نزدیک لذیذ ترین اور خوش ذائقہ ترین غذا کمالات اور فیوزات کو قبول کرنے کے لحاظ سے وجودی کثافت کی حامل ہو اور ان کمالات کو قبول نہ کر سکے۔ اسی لیے فقہی کتب میں کھانے پینے کے ابواب میں انبیاء کرام اور ائمہ ہدی علیہم السلام نے بعض غذاؤں سے منع فرمایا اور ان کی کراہیت بیان کی، اور بعض غذاؤں کی ترغیب دلائی ہے، یا بعض غذاؤں کو حرام، بعض کو مستحب اور بعض کو مباح قرار دیا۔ یہاں توجہ رہے کہ اولیاء کا مقصد کھانے کی تشویق کرنا یا بدن کی خدمت کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی شان کے خلاف ہے، بلکہ یہ باورچیوں کا کام ہے۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو انسان کی انسانیت، بشر کی روحانیت اور باطنی اور نفسانی صفا اور قلوب کو منور کرنے والوں کے عنوان سے متعارف کرایا ہوا ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، نہ یہ کہ وہ لوگوں کو دنیا اور کھانے پینے کی دعوت دیتے رہیں۔ وہ اپنے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مقصد رکھتے ہیں اور لوگوں کے اکثریت کو عالم نور کی طرف لے جانے اور قلوب کو سرچشمہ عالم کی طرف موڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی وجود انسانی کے الہی صحیفے کو صحیح اور زلال رکھنا ہے، لہٰذا وہ انسان کو غذاؤں کی ترغیب اور تشویق کرنے میں بھی وجود بشر کے استکمال اور انسان کے صفائے باطن کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں۔ طبیعت اور انسان کی سعادت و شقاوت، کیونکہ حولہ مادہ اور طینت کی بات آ گئی ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ انسان کا مادہ اس کی سعادت و شقاوت میں دخالت رکھتا ہے۔ جس قدر مادہ سخت ہوگا اور خبیث منعقد ہوگا، اسی قدر انسان کی طینت بھی خبیث ہوگی، اور جس قدر مادہ لطیف، پاک و شفاف ہوگا، اسی قدر اس کی طینت بھی پاک اور طاہر ہوگی۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں السعید فی بطن امیہ، میں بدن سے مراد یہی مادری بطن ہے، اور السعید فی بطن امہ میں بھی در حقیقت حقیقی ماں کا بطن ہی مراد ہے کہ جس سے انسان دنیا میں آتا ہے، اور یہ بعید بھی نہیں کہ چونکہ اسلامی روایات اسی مطلب سے بھری پڑی۔ مثلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ آپ کے تمام اجداد کے اصلاب شامخہ تھے، اور حضرت آدم سے لے کر آج تک آپ کے آرام مطہرہ تھے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے ایک سیب بہشت زمین پر لایا جاتا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ 40 دن تک لوگوں سے دور رہیں، حتیٰ کہ آپ کی آنکھ ابو جہل جیسوں کو نہ دیکھے، اور آپ کے کان غیبت و بدگوئی نہ سنیں، اور آپ دائمہ تحلیل و تقدیس میں رہیں۔ لہٰذا اس طرح منعقد ہونے والے نطفے سے فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی ہی متولد ہونی چاہیے، اور اسے حسین علیہ السلام جیسا بیٹا ہی دنیا میں آنا چاہیے۔ اس کے برعکس جب مادہ خبیثہ استعمال کیا جائے اور اپنا سارا وقت شیطانیت اور جھوٹ و فریب میں صرف کیا جائے، تو ایسے شخص سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ عمر سعدی ہوگا۔ بہرحال لطیف غذا بدن کو لطیف اور کثیف غذا بدن کو کثیف کرتی ہے، پس اس میں کوئی شک نہیں کہ مادہ اور غذا سے لے کر اسلاب اور آرام تک، اور مرد اپنے سلب کے اندر نطفہ رکھنے کی حالت میں جو کام و اعمال انجام دیتے ہیں، وہ مائع رحم میں بچہ اٹھائے ہوئے جو ریاکاریاں انجام دیتی ہیں، اور وہ جو غذائیں کھاتی ہیں اور اس سے بچے کو دودھ دیتی ہیں،
اور پھر جس ماحول میں بچے کی تربیت کی جاتی ہے اس کے جو دوست بنتے ہیں یہ سب انسان کی سعادت اور شقاوت میں دخالت رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن، شریعت اور ہماری روایات میں غذائی مادے سے لے کر مقاربت، بچے کی تربیت، اسے دودھ پلانے کے آداب، دوستی، ماحول اور موت کے آخری لحظات تک کے بارے میں احکام بیان ہوئے ہیں اور ان امور پر توجہ دی گئی ہے۔